ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات کرتے ہیں جی ذرا گولز کے حوالے سے. سال 2020 میں جتنے لوگوں نے جتنے پلانز بنائے تھے اس میں سے کم از کم 50% تو فلاپ ہو گئے. چاہے آپ کا بزنس ہو, ٹریول کرنے کا ارادہ ہو یا کوئی اور لائف کا مائل سٹون ہو, ایسا لگتا ہے تھنگس ور جسٹ ناٹ ان آور فیور. اور اس کی وجہ سے ہوا اب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کوئی بھی پلان بنانا. ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے کہ جی جب زندگی اتنی انسرٹن ہے کہ پتہ ہی نہیں اگلے لمحے کیا ہو جائے تو پھر گول کیسے بنائیں. تو اس کے لیے جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں a very dear friend of mine. She is also an RTT therapist اور ماہر نفسیات بھی ہیں. She is a practicing therapist from London. My dear, very dear friend بشرا خان is with us. السلام علیکم بشرا. وعلیکم السلام صدرا. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اور آپ تو بہت ہی مصروف رہی ہیں اس سال because a lot of people have been reaching out کہ جن لوگوں کو پہلے کبھی انزائٹی اسٹریس نہیں ہوا یہ ایک نیا نارمل تھا جس کی وجہ سے we were all thrown off our course. تو مجھے سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ جب ہم گولز کی بات کرتے ہیں بشرا, تو اگر مردوں اور خواتین کا آپس میں موازنہ کیا جائے, how are they different؟ کیا خواتین اور مرد حضرات اپنی لائف کے گولز مختلف طریقے سے سیٹ کرتے ہیں؟ فی الحال that's very true صدرا, لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے جو that makes us create goals. So let's say کہ it's an emotional thing. اگر ہماری emotional resilience strong نہیں ہوگی, and especially right now کرونا کی وجہ سے we are not feeling really grounded, we are not feeling ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو آدمی عورت دونوں پہ اس کا امپیکٹ ایک ہی جیسا ہے. عورتوں کو یہ ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا, اور سب کی جو انرجی ہے وہ ڈاؤن ہے, لو ہوئی ہوئی ہے. آدمیوں کو کام کا کس طرح ہوگا. تو آئی فیل کہ اس وقت گولز دونوں پہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں, اینڈ لوگ اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. بٹ لیٹ می ایکسپلین ٹو یو صدرا کہ جو ونٹر آتا ہے تو اس کے بعد وی weather better ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ it's just that the winter has lasted very long, but ہم لوگ we are going to come out of it. We are going to come out of it, and ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس پرابلمس کیوں ہیں, اور پرابلمس ہمیں گروتھ دیتی ہیں. تو یہ ٹائم ہے انر گروتھ کا, یہ ٹائم ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ how to make our emotional resilience much stronger. So ہماری physicality, ہماری emotions اور ہماری energy is going to affect how we come out of it. اچھا, ایک بڑا نیچرل ریئیکشن ہے بشرا کہ جب چیزیں کنٹرول میں ہوتی ہیں تو وی فیل دیٹ دے آر پریڈکٹیبل. مجھے نظر آ رہا ہے کہ مجھے سال بھر محنت کرنی ہے, میں اس گول کی طرح, یعنی آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو فیکٹر ان کہ چیزیں میرے کنٹرول سے باہر ہیں. لیکن اگر سال 2020 میں کوئی چیز ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ واقعی یہ ہے کہ ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ جو میرے اندر کا ایک ایگو مائنڈ ہے یا منکی مائنڈ ہے جس کو اس وقت بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں, اس کے لیے کوئی ٹپس دیں کہ اس کو کنٹرول میں کیسے لایا جائے؟ پہلی چیز تو یہ ہے never in control. دوسری چیز یہ کہ we have to accept it. یہ جو ہو رہا ہے we have to accept it, and an acceptance کے بعد we have to let go of what was. اور ایک literally ہمارے کو اپنی آئیڈینٹی بدلنی پڑے. We have to new us to see the situation. ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا کہ لائف میں پرابلمز آئی ہوں اور اس سے ہم باہر نہ نکلے ہوں, اور پھر ہم نے after we connected the dots looking back اور ہم نے کہا oh my god that was the best thing that happened to me. خدا نہ خاصہ جب ایک عورت کی ڈیورس ہوتی ہے تو اس وقت لگتا ہے کہ میری دنیا ختم ہو گئی ہے, سب کچھ ختم ہو گیا, برباد ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوگا. But when you come out of it, you say, what, that was the best thing that happened to me. میں stronger بن گئی. And you know what, now I know new way to live and new way to be, and I'm so much happier. So we will come out of it and we will be. مگر attachment to our past will not let us move on. But this is very interesting جو آپ نے ہٹ کیا ہے بشرا. مجھے بتائیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یار خواہش کرو لیکن وہ جو اینڈ ریزلٹ جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہو اس سے بہت زیادہ اٹیچ نہ ہو جائے, یعنی اس سے ساری امیدیں نہ لگا لو, کیا یہ مشکل نہیں ہے نا؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ گول سیٹ کریں, اپنے لیے کوئی ہدف, کوئی پرپس رکھیں, لیکن اسی پرپس کو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو اتنا زیادہ بھی اس سے اٹیچ نہ ہو جائیں کہ اگر خدا نہ خاصہ یہ آپ کو نہ ملے تو آپ بالکل بکھر جائیں. ان دونوں کے بیچ میں بیلنس کیسے قائم کیا جائے؟ So we have to manage our disappointments.
کہ کس طرح کیا جائے. بیسکلی کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ اتنے زیادہ اٹیچڈ ہو جائیں گے آؤٹ کم سے تو آپ بولیں گے بس اسی طرح ہونا ہے, اور وہ کبھی کبھار اس سے بہتر ہوتا ہے, اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طرح آپ چاہتے ہیں. تو آپ ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو ہیپن پہ فکسیٹڈ نہ رہیں, اینڈ واٹ یو وانٹ اینڈ وائی یو وانٹ, کیوں کوئی چیز چاہیے اور کس لیے چاہیے, اس پہ فوکس کریں اور وہ خود ہی آ جائے گی. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں, ہاں جو فیلیئرز ہیں ابھی تو چلیں آپ نے کہا کہ کیسے ہوگا, اس کا طریقہ کیا ہوگا, اس سے اتنا اٹیچ نہ ہو, صرف خواہش کریں, اس ایموشن میں رہیں جس کو آپ پانا چاہتے ہیں. بٹ ٹیل می سم تھنگ بشرا, کہ سال 2020 میں جن لوگوں کے بریک اپس ہوئے ہیں, جن لوگوں کا بزنس برباد ہوا ہے, جن کی جابز گئی ہیں, وہ اب اپنے آپ کو کیسے سمیٹیں اور اپنے گولز کیسے سیٹ کریں؟ I'll give you a very small example. جب ایک میرج ہوتی ہے رائٹ, اس میں اگر کپل جو ہے ان کی انرجی بہت ہائی ہے اور بہت ہی زیادہ they are in love اور خوش ہیں اور ان کی انرجی ہائی ہے, تو what do you think is going to happen? Everything good will happen. Problems بھی آئیں گی, چیزیں بھی ہوں گی. لائک اس وقت بچے گھر میں ہیں, پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ڈسپوائنٹمنٹس بہت ہیں, لیکن اگر آپ کی انرجی ہائی ہوگی you will come out of it. You will find a new way to come out of it. You will be more open to it. لیکن اگر آپ کی even if a couple is married and they're madly in love, اب ان کی انرجی لو ہے, وہ پھر جو گھر میں جب لڑائیاں ہو رہی ہیں, بچے تنگ کر رہے ہیں اور آپ کی انرجی لو ہے, تو آپ کا ریزلٹ بھی لو ہے, وہ میرج بھی لاسٹ نہیں کرے گی. تو اس وقت ہم لوگوں کو بہت ضروری ہے اپنی کو energy higher and vibration higher. میں ویسے لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کو اس کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہے, اس کے لیے اگر آپ کو ٹولز چاہیے, سو بشرا از ایکچولی کنڈکٹنگ این آن لائن کلاس. دیر از اے ورک شاپ آف 10 days, اور آپ بشرا خان کے فیس بک پیج پہ یا انسٹا پہ جا کے اس کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں ان تمام تلخ تجربات نے ہمیں یہ احساس دلایا ہوتا ہے کہ ہماری محنت, ہمارا سوچنا, ہمارا خواب دیکھنا کافی نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از واٹ بشراز مین ورک از, کہ اگر آپ کو بار بار یہ احساس ہونے لگے کہ بھائی میں ناکافی ہوں اور مجھے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے, مجھے زیادہ پیسہ چاہیے, مجھے زیادہ اطمینان چاہیے, تو آپ ایک ایسا مرتبان بن جائیں گے جو کبھی بھر نہیں سکتا. سو بیسکلی ہاؤ ٹو ایکچولی فلفل یور سیلف اینڈ ریز یور انرجی از واٹ ہر ورک شاپ از آل اباؤٹ. بشرا, کیا لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ کی اس 10 day ورک شاپ سے؟ کیا اس کے بعد یہ زخم ہمیشہ کے لیے بھر جائے گا یا کیا ہوگا؟ I'm going to teach in this workshop کے اندر کہ آپ اپنی انرجی کس طرح ریز کریں, آپ اپنی جو بلاکس آپ کو ہولڈ کر رہے ہیں آپ کی ہائی وائبریشن سے, ہائی انرجی سے, اور آپ کی ایموشنل آپ کو فٹ کرنے کے لیے ٹو بی ایبل ٹو اچیو یور گولز. اینڈ گولز آر ناٹ جسٹ ورک, گولز آر پرسنل ورک, ایوری تھنگ. تو ویل ٹیچ یو ہاؤ ٹو مینیج یور ایموشنز اینڈ ہاؤ ٹو ورک ٹوورڈز یور انرجی اینڈ فزیکلٹی اینڈ سائیکولوجیکلی اپنا مائنڈ سیٹ کس طرح چینج کریں. آپ کو کچھ اور چاہیے لائف سے, تو آپ اپنی پوری آئیڈینٹی بدلنی پڑے گی. تو وی گیو یو ان دس ورک شاپ وی گیو یو دا رائٹ ٹو. بالکل. اچھا, بلکہ آپ کی آواز کیونکہ تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے, میں ویورز کو بتانا چاہوں گی اٹس اباؤٹ بیکمنگ واٹ یو ڈیزائر. یعنی ہم میں سے کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم امیر ہونا چاہتے ہیں یا ہم صحت مند ہونا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی گفتگو کو سنیں تو وہ ہر وقت نیگیٹیوٹی کا انبار, یعنی بار بار اپنی بیماری کا ذکر کرتے رہیں گے, بار بار اپنے پریشان ہونے کا ذکر کرتے رہیں گے. تو دین یو آر ناٹ الائنڈ, آپ ویسا نہیں ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں, تو آپ کو اور زیادہ مشکل ہو رہی ہے اور یہ ایک بلاک کریٹ کر رہا ہے. تھرو بشراز ورک شاپ آپ ان بلاکس کو اپنے مائنڈ, آپ اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے ہم اپنی فزیکل فٹنس کے لیے جم میں جاتے ہیں, تو یہ آپ کی مینٹل فٹنس کا جم ہے جس کے اندر آپ کو 10 دن ٹرین کیا جائے گا کہ اپنی تھاٹس کو پازیٹیو چیزوں کی طرف موڑیں کیسے. اچھا بشرا, پھر آخری ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گی کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب لوگ نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں تو ایک نیگیٹو تھاٹ اتنی زیادہ جڑ پکڑ لیتی ہے دماغ میں کہ اس کو نکالنا مشکل ہے, تو ایسا کیا ٹول ہو سکتا ہے کہ آپ ایک نیگیٹو تھاٹ کو پازیٹیو تھاٹ میں کنورٹ کر سکیں؟ Okay, very good one. So use it, catch it, check it, change. اس جو تھاٹ آپ کے دماغ میں آئی ہے اس کے بعد آپ بدلنے کے لیے, تو جب جیسے آپ اس تھاٹ کو پکڑیں گے, اچھا اب میں دوبارہ سوچ رہی ہوں کہ میرے ایکس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے, آپ کے پاس 17 سیکنڈز ہیں
اور پھر آپ اس کو چیک کریں کہ کیا یہ چیز اس وقت صحیح ہے, یہ از اٹ ٹرو رائٹ ناؤ کہ اس نے ابھی یہ کیا ہے, دا آنسر از نو. اس کو چینج کریں. میں بالکل ہوں اس وقت, میں اپنے میں and another thing you can do is also get in the present moment. اپنے ہاتھ کو دیکھیں, اپنے 5 senses کے اندر چلے جائیں, اسمیل کریں روم میں اسمیل کیا ہے, اپنی آنکھوں کو پوری طرح سے کھول لیں. and there's another pose which we call empowerment pose which is very amazing. صرف آپ کو 2 منٹ کرنا ہے. سائنس کہتی ہے کہ آپ کی لٹرلی 20% آپ کے جو ہیپی ہارمونز اوپر چلے جاتے ہیں, آپ کا جو سیڈنس ہے وہ 30% ڈاؤن ہو جاتا ہے جسٹ by doing it 2 minutes. We call it Superman pose. So literally bring your chest out, اپنے ہاتھ پیچھے کریں and look up and just stand there for 2 minutes. That will also take you out of that negative place کیونکہ آپ کی باڈی بھی انوالو ہو جائے گی. اگر آپ بولتے رہیں I'm happy I'm happy I'm happy لیکن آپ کی انرجی ڈاؤن اور آپ یوں بیٹھے رہیں, you will never feel happy. So you have to involve your physicality and your emotions to get out of that thought, and that's the best way to do it, to catch it, check it and change it. صحیح. اچھا, چینج کرنے کے لیے ہمارے جو اسمال ونز ہوتے ہیں بشرا, کہ اگر آپ نے بہت بڑا کوئی گول رکھا ہے, مثال کے طور پہ کوئی خاتون ہے جو ویٹ لوز کرنا چاہتی ہیں اور زیادہ اٹریکٹیو دیکھنا چاہتی ہیں, تو اگر ان کا ٹارگیٹ ہے کہ جی انہوں نے 20 پاؤنڈز لوز کرنے, تو جب وہ 2 پاؤنڈ یا 3 پاؤنڈ ان کا ویٹ ڈراپ ہوتا ہے, وہ ویئنگ مشین یا اسکیل کی طرف دیکھتی ہیں تو خوش ہونے کے بجائے ان کو لگتا ہے کہ یار میری پروگرس بہت سلو ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فینومینا ہے کہ جب ہم اپنے لیے کوئی گول سیٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے ورسٹ کرٹکس بن جاتے ہیں کہ یار آئی ایم ناٹ ڈوئنگ انف, یہ بہت تیزی سے نہیں ہو رہا, اس وقت تک تو مجھے اس پوائنٹ پہ پہنچ جانا چاہیے تھا. آپ کا ان کے لیے کیا مشورہ ہوگا, پرٹیکولرلی ان دس کیس کہ ہم جو روزانہ اپنی رپورٹ کارڈ شائع کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں گول سے کتنا قریب پہنچی ہوں, یہ میں نے کر بھی لیا یا نہیں کیا ہے, یا میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میرا بزنس اچھی طرح چلے, آج تو اتنے پیسے بنے ہی نہیں, آج تو کوئی منافع ہوا ہی نہیں, یا میں سوچ رہی ہوں کہ میری زندگی میں ایک نیا ریلیشن شپ آ جائے اور دیکھو 2 مہینے گزر گئے پازیٹیو باتیں کرتے کرتے کچھ بھی نہیں ہوا. اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ اپنی جو اسمال ونز ہیں ان کو آپ سیلیبریٹ کریں, کیونکہ مائنڈ سمجھے گا کہ آپ کی کوئی ون ہوئی ہے اور اینڈ یو آر فیلنگ ہیپی ہے. تو اپنی اسمال ونس کو سیلیبریٹ کریں. اور یہ جو نیگیٹو بات آپ کر رہے ہیں, آج کل یہ بہت ورڈ ہے مینیفیسٹیشن. مینیفیسٹیشن وہ نہیں ہوتی کہ ہم بیٹھ کے 100 دفعہ اپنا منترا پڑھیں. مینیفیسٹیشن وہ ہوتی ہے جہاں آپ کی ایموشن ویری ویل سیڈ. یعنی گول یہ نہیں ہے کہ فزیکلی وہ چیز سامنے آ جائے, گول یہ ہے کہ آپ اس وقت فیل کیسا کر رہے. تھینک یو بشرا, آئی وش وی کوڈ کنٹینیو. تھوڑا سا ہمارا کنیکشن فالٹی ہے, بٹ ونس اگین پیپل, بشرا ہولیسٹک ہیلتھ @gmail.com, یو کین ریچ آؤٹ ٹو ہر, اور ان کی 10-day ورکشاپ ہونے والی, کین لرن آل دیز امیزنگ ٹولس. تھینک یو بشرا فار بینگ ہیئر ود اس. لیکن اس کے علاوہ جی ہمارے بہت سارے لوگوں کا گول یہ ہے کہ سدرا باقی کچھ ہو نہ ہو, بال گرنے رک جائیں. ہمارے بال اس تیزی سے گر رہے ہیں اسٹریس اور انزائٹی کی وجہ سے کہ لگتا ہے سر پہ کچھ رہے گا ہی نہیں. تو آپ کے لیے ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ جس میں ہم بات کریں گے طب نبوی کی روح سے کہ آپ کے پاس کیا ٹپس موجود ہیں کہ آپ ہیئر فال کو کم کر سکتے ہیں. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک.